بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ فجر کی تفسیر چل رہی تھی۔ 26 آیتوں کی تفصیل تو مکمل ہو گئی تھی۔ 27ویں آیت کے بارے میں پہلا لفظ آیا تھا النفس المطمئنہ، تو کل بات ہوئی تھی کہ نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آدمی عبادت کرتا رہے، اپنے نفس کی خواہشات کو دباتا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلتا رہے، تو یہاں تک کہ اس کی زندگی میں گناہ صفر ہو جاتے ہیں اور گناہ کے جذبات دب جاتے ہیں، اور اس بندے کو نیکی اور طاعت میں اور اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ آنے لگتا ہے کہ اس کی کل کائنات سکون کی بس وہی اللہ کا نام ہے۔ کس کا نام؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ 100 جان فدا ہے وہ اس پر۔ اور ایسا شخص ہوتا ہے الذین آمنوا وتطمئن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کیا پاتے ہیں؟ اطمینان پاتے ہیں۔ دیکھیں آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تب بھی اس کو مزہ آتا ہے، نہیں ایسا؟ اور جو نفس مطمئنہ ہے وہ نیکی کرتا ہے تب بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو نیکی کرنے والا آدمی ہے اس کو جو مزہ آ رہا ہے اور اس کا جو سکون ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور گناہ کرنے والے کو جو مزہ آ رہا ہے نا یہ وہ مزہ ہے جس سے کسی کو کھجلی ہو گئی ہو، تو جب کھجا رہا ہے تب تو مزہ آتا ہے، لیکن جب کھجال کر بیٹھے گا اس کے بعد میں جو چچرے گی بری طرح سے، تو وہ جتنا زیادہ کھجایا ہوگا نا اتنی زیادہ بعد میں کیا ہوتی ہے؟ جلن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح گناہ کرو تو اس وقت تو نفس اور شیطان خوب مزے کی چیزیں کرو، لیکن جہاں گناہ سے فارغ ہو گیا اب پہاڑ جیسا بوجھ دل پر پڑا ہوا ہے، زندگی کی گاڑی چلتی نہیں، ڈپریشن میں آدمی چلا جاتا ہے، کام کی روٹین خراب ہو جاتی ہے اور کسی کام میں مزہ نہیں رہتا۔ اور جو آدمی نیکی کر رہا ہے اور اس کے دل میں جو سکون ہے یہ وہ سکون ہے جو زندگی کے ہر کام کو مینیج کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں سسٹم ہوگا، اس کی زندگی میں برکات ہوگی، اس کے پاس بیٹھنے والوں کے پاس کی زندگی میں بھی برکات ہوگی۔ کھلی آنکھوں دیکھی یہ باتیں ہیں، ہم جب اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا۔ تو بہرحال گناہ میں جو مزہ ہوتا ہے وہ کھجلی والا ہوتا ہے۔ کیسا ہے؟ وہ بعد میں بہت پریشان کرتا ہے آدمی کو، اور ہر چیز سے جو اصل سکون ہوتا ہے نا وہ کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اور نیکی ہر چیز میں کیا پیدا کرتی ہے؟ سکون پیدا کرتی ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے نفس امارہ ہے آدمی کا، اچھے ماحول میں آئے گا تو لوامہ بنا، اور پھر اچھے ماحول میں ٹکا رہا اچھے سے تو یہ کیا بنے گا؟ مطمئن۔ اور یہ وہ نفس ہے جس پر اللہ نے کامیابی کا کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ اور کامیاب گروہ کا اللہ جب تذکرہ کر رہا ہے تو انہی لوگوں کو مخاطب بنا رہا ہے جن کا نفس کیسا ہے؟ مطمئن۔ اس لیے قرآن نے کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے اس ہولناک منظر کو یاد تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے یہاں پاک صاف دل لے کر آئے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے جس نے اس نفس کا کیا کر لیا؟ تزکیہ کر لی، صفائی کر لی، اور گناہوں سے اس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ آدمی ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس کو کیا کر دیا؟ گناہوں کے اندر برباد کر دیا نفس کو۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے نفس کو کیا کریں؟ مطمئنہ بنائیں۔ کہاں تک؟ کہاں؟ مطمئنہ۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ٹکا کر محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو اللہ والے ہیں جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنا برتن کیا کر کے لائیں؟ خراب کر کے لائیں، اس کو دھو دھا کر اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی سچی محبت اور نفس کو مطمئنہ بنائیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ دل پر اللہ اللہ گزرتا ہے، اللہ اللہ، کئی محنت کر رکھی ہوتی ہے انہوں نے۔ تو یہ محنت والا کام ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ نہیں کہ پہلے ہی دن مسلمان بنا دیا نفس کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو نیکیوں کیا بنائے؟ عادی بنائے، پابند بنائے۔ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے مسجد کے امام سے آدمی تعلق رکھے، جماعت کے ساتھیوں سے تعلق رکھے،
اس کے بعد کسی اچھے بزرگ سے کیا ہو جائے آدمی جڑ جائے، ان کی ملاقات لیتا رہے، زندگی کے معاملات میں ان سے مشورہ کرتا رہے، تاکہ اس کی زندگی میں حلال رہے اور حرام نکل جائے، جائز رہے اور ناجائز نکل جائے۔ اس لیے کسی بزرگ سے تعلق جوڑنا ضروری۔ یہ وہ کام تھا جو اللہ نے قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام گنائے نا، یعلمہم الکتاب، جی قرآن کریم سکھائیں گے، جسے یہ تفسیر ہو رہی ہے بھائی، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں گے، جی تو یہ تزکیہ والا کام ہے۔ آئے بس ہم ایک ہوتی خانقاہ میں، تو ہمیں تعلق بنانا چاہیے، کریں گے بھائی۔ نفس کو ایک ساتھ بھی مسلمان نہیں بنانا چاہیے، ورنہ میں نے ایک پڑھتا قصہ سنایا تھا کہ ایک آدمی جو ہے، 2 آدمی جا رہے تھے سفر پر، ایک کا گھوڑا بہت بدماش تھا، جی جہاں لید کرتا تھا تو گھوم کر پھر اس لید کو سونگتا تھا، پھر تھوڑا آگے چلتا تھا اور پھر جہاں جہاں لید کی تھی تو وہاں سے واپس بھاگ کر آتا تھا اور سب کو سونگتا تھا۔ تو اس کا جو ساتھی تھا دوسرا، جس کا گھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے کہا بہت بدماش ہے تیرا گھوڑا، تو کہا کہ اس کو میرے سپرد کر، میں اس کو صحیح کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے گھوڑا چینج کر لیا، اس نے لیا اپنا گھوڑا اور اس کے گھوڑے پر بیٹھا، اس کو کہا میرے گھوڑے پر بیٹھ، کہا چلو، اب چلتا رہا۔ یہ جہاں لید کر کے یوں منہ گھمانے جاتا ہے، یہ بجاتا اس کو زور سے، تو بیچارہ گھوڑا سیدھا چلتا، چلتی رہی گاڑی۔ پھر یوں ٹرن آیا کہ بھائی میں یوں جاؤں گا، تو یوں جاؤں گا، چل میرا گھوڑا لا، اور تو تیرا گھوڑا لا۔ دیکھا نا، بولے کیسا سیدھا رہا تھا، کہاں سیدھا رہا۔ اب جیسے ہی چینج کیا گھوڑا، وہ اپنے گھوڑے پر آ گیا اصل مالک، اور وہ اپنے گھوڑے، وہ یوں گئے اور یہ گھوڑا یوں جانے کے وجہ پھر ریٹرن گیا، اور جہاں جہاں لید کی تھی وہاں سب جگہ سن کر آیا واپس۔ ایسا تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک جھٹکے میں تم اس کو سدھار دو۔ میں 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتا ہوں، آج کے بعد جو ہے اشراق بھی نہیں جائے گی، تہجد بھی نہیں جائے گی، اوابین بھی نہیں جائے گی، ایک ساتھ بورڈ ڈال دیا تو چلے گا نفس کتنے دن، ہفتہ، پھر اس کے بعد بندہ مارکیٹ سے غائب، اللہ دکھتا نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز میں نہیں دکھتا آدمی، نہیں ایسا نہیں۔ تو یہ نفس کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس میں آدمی کو علم چاہیے۔ کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ جیسے حکیم ہوتا ہے نا، نفس پکڑ کر طے کرتا ہے نا کہ بھائی کیا کرنے کا ہے، اس طرح بزرگان دین ہماری طبیعت دیکھ کر طے کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ اس لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کا آسان راستہ یہی ہے بس کہ بھائی کس سے جڑ جاؤ، اللہ والوں سے جڑو، ان سے تعلق رکھو، وہ لے کر چلتے رہے، بس ٹھیک ہے، گاڑی باہر آ، یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب دیکھیے آگے قرآن کتنا اچھا لفظ استعمال کر رہا ہے، منظر تو قیامت کے دن کا ہے، کہہ رہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو بھی خوش ہے اور اللہ بھی خوش ہے۔ تو یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا ارجعی، یہ عربی کا ورڈ ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے، انگلش میں بولتے ہیں میں ریٹرن ہو رہا ہوں، کیا ہو رہا ہوں، ریٹرن ہونے کے لیے رجوع کا لفظ آتا ہے۔ جیسے میں یہاں سے جاؤں آگے بمبئی جا رہا ہوں مثلا، تو میں کہوں گا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں، لیکن جب بمبئی سے میں گھر آ رہا ہوں تو اس کو کسی کی کال آئے گی تو میں کیا کہوں گا، میں ریٹرن ہو رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ریٹرن ہو جائے، مطلب کیا ہے کہ آئی تھی بھی وہیں سے، کہاں سے، اللہ کے خزانے سے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا اصل مکان دنیا، بولو بھائی نہیں، ہم سب کو کیا کرنا ہے، ریٹرن جانا ہے۔ ہم سب کہاں پر ہے، ایک اجنبی جگہ پر ہے، ایک نئی جگہ پر ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، اصل وطن کیا ہے، آخرت ہے، وہاں سے یہ روح آئی ہے، اور جب اس دنیا سے جائے گی تب اسی کو یہ کہا جائے گا ارجعی، کیا کہا جائے گا، ارجعی، لوٹ جاؤ۔ اسی لیے آتا ہے کہ آدمی کو جنت دی جائے گی نا، تو بھائی کسی کو مان لو کہ کوئی دوسرے شہر میں ہے اور اس کو بہت بڑا محل بنا کر تیار کر کے یہاں کے کسی آدمی کو دے دیا جائے، تو بھائی اس کی رہبری تو کرنی پڑے گی نا کہ ٹوائلٹ یہاں پر ہے، باتھ روم یہاں پر ہے، بیڈ روم یہاں پر ہے، اس طرح سب کچھ بتانا پڑے گا۔ لیکن وہ جنت جو آخری درجے میں کسی جنتی کو دی جائے گی تو اس دنیا سے کتنی بڑی، 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اور عام مومنین جو پہلے ہی چلے جائیں گے تو ان کی تو ایک بادشاہت ہوگی، بھائی کیا ہوگی، بڑی شان سے پورا پھیلا ہوا ہوگا، لیکن وہاں بتانا نہیں پڑے گا کہ تمہاری فلانی جگہ یہ ہے، وعرفھا لہ، جاتے ہی وہ سمجھ جائیں گے تو میری ہی جگہ ہے۔ اجنبی پن بھی ایک طرح کی مصیبت ہے، اور جنت میں کوئی بھی مصیبت نہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے نا، تو اس کی پوری لوکیشن اور اس کا پورا رہنا سہنا سب کچھ تمہاری دماغ میں آلویز پہلے سے کیا ہے، بولو نا بھائی، اپلوڈ کر دیں گے، تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کچھ نیا ہے، وعرفھا لہ، پہلے سے تمہیں لگے گا کہ یہ میری ہی جگہ ہے۔ جس طرح تم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ جاتے ہیں نا، گیٹ کھول کے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے باتھ روم میں چلا گیا، ایسا ہوتا ہے بھائی، وہاں بھی ایسا ہونے والا نہیں۔ یہ شان،
تو ارجعی کا لفظ استعمال کیا تو ہم سب کون ہو گئے؟ مسافر بھائی. کہاں جانا ہے ہم کو؟ اللہ کے پاس. تو بس جتنے سفر میں آدمی تیاری کرتا ہے نا دنیا کی، اتنی ہی تیاری کریں، باقی سب گھر کی تیاری کریں. یعنی کہاں کی؟ آخرت کی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ خطاب کب کیا جائے گا کہ بھائی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ نفس مطمئنہ تو چلی جا اپنے رب کی، یہ کب بولا جاتا ہے؟ انتقال ہوتا ہے اس وقت یا پھر جب میدان حشر میں ہوں گے اس وقت؟ تو کہہ رہے ہیں دونوں وقت. کیسے؟ دونوں وقت. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے پوری زندگی رب سے وفادار. اللہ والا ہونے کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک سیدھی بات کروں، ہم لوگ جب بولتے ہیں نا اللہ والا ہوتے ہیں تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ بھائی کرتا پائجامہ پگڑی لگا کے رکھی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو تو اللہ والا. یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو ہے ہی اللہ والے، یہ تو 100% ہے، ہائی لیول کے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو پورا اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ چھاپ دیا ہے. کس کی سنت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ بھائی عام پبلک میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں. کس میں؟ کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہیں کبھی غلط نہیں اٹھتی جی. کتنے ایسے غریب ہوتے ہیں جو کبھی کسی کا حرام کا کھانا نہیں چاہتے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں جی، اور جتنے احکامات ہیں اس کی پابندی کر رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے ہیں. بس اللہ والا ہونے کا مطلب ہے ان اولیاؤہ الا المتقون. بھائی گناہ مت کرو. کیا مت کرو؟ گناہ نہ کرو. گناہ نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو حقوق اللہ نے تمہارے ذمے فرض کیے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، پڑھ لو گے جی. اور اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں عیدین کی نماز ہے، پڑھ لو جی. اور اسی طرح جو ہے مالدار ہے، حج کرنا ہے، کر لے بھائی حج. زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کر لیا ادا. اور اس کے ساتھ دوسرا جو کام ہے شریعت میں وہ نہ کرنے کا ہے. کیا ہے؟ نہ کرنے کا. بھائی گانا مت سنو، اس میں کوئی پریشانی نہیں. کوئی آدمی میرے پاس آ کر بیٹھا اور اس کو 50 کام نہ کرنے کے، تو اس کو کوئی ٹینشن ہوگی؟ ارے بھائی کون ہے؟ میں کسی دکان پر جاب شاپ پر جا رہے ہیں، اب سیٹ کہے آج بیٹھ تو آج 1000 کام نہیں کرنے کے ہیں، تو کوئی ٹینشن والی بات ہے؟ بھائی بہت اچھی. نہیں کرنا تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. تو بھائی گانا مت سنو، نگاہ خراب مت کرو جی، حرام مت کرو، نہ کرو. تو بہت آسان ہے. تو بھائی تقوی کا مطلب ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچے، اور جو کرنے کا کہا گیا ہے وہ کر لے. بس آدمی کیا بن گیا؟ اللہ کا ولی بن گیا. اب چاہے اس کو خواب میں کچھ دکھتا ہو کہ بولو نا بھائی، نہ دکھتا ہو، وہ ہوا میں اڑتا ہو کہ نہ اڑتا ہو، پانی پر چلتا ہو کہ، اور 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا، نے آگ پر بھی سو جائے تو کوئی کرامات کام کی نہیں. سیدھی بات ہے. 5 ٹائم کی نماز غائب، ٹھیک ہے؟ تو پھر سب کچھ غائب. نماز وہ چیز ہے شریعت میں اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی یوں ہل نہیں سکتا ہے نا، تو بھی شریعت نے معاف. یہ ایسی عبادت ہے معاف نہیں کی. کہا بھائی اشارے سے پڑھ لیں. کیسے؟ اگر اتنی بری سچویشن ہے کہ کعبے کی طرف یوں لیٹ کر نماز پڑھنی پڑے گی، بھائی پڑھ لیں، پڑھنی پڑے گی لیکن معاف نہیں. روزے کا فدیہ ہے، اس کا فدیہ ہے، نماز کا بھائی آخری درجے میں جب غفلت سے چھوڑی ہو تو آخری درجے میں کہتے ہیں فدیہ دے دو، لیکن بیماری کی وجہ سے بھی نماز معاف نہیں. جس حالت میں پڑھ سکتے ہو اس حالت میں پڑھ لو. تو بتاؤ کوئی تو اہمیت ہوگی نہیں. اس لیے فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا جو آدمی نماز نہ پڑھے اور اسلامی حکومت ہے اس کو جیل میں ڈالو. کہاں ڈالو؟ اور بعضیں تو اتنے سخت ہے بزرگان دین کہ جنہوں نے صاف احادیث ہے نا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کیا کر لیا؟ کفر کر لیا وغیرہ. وہ تو کہتے ہیں قتل کر دو اس کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. ایک نماز ہی تو ہے جسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے جی. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کا ولی ہونا اس کا مطلب ہے کہ آدمی کیا نہ کرے؟ گناہ نہ کرے، اور جو کرنے کے کام شریعت نے کیے ہیں کہے ہیں وہ کرے. بس یہ کیا ہے آدمی؟ اللہ کا ولی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو کہ یہ کہہ رہا تھا میں کہ یہ خطاب جو ہے مرتے وقت بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ والے، کتنے اللہ والے ایسے ہیں، جیسے ایک بزرگ تھے ان کا انتقال ہونے لگا. جمعہ کا دن تھا، نہا دھو کر تیار ہو گئے، اور جب انتقال ہونے کا وہ قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ کھڑکیاں کھول دو، گیٹ کھول دو اور تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. تو کہا کیوں حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ بہت سفید پوش لوگ آ رہے ہیں. نہیں آیا سمجھ، یعنی ان کو دیکھ رہا تھا کہ فرشتے آ رہے، تم لوگ چلے جاؤ. بہت خوش شاندار جھولے کی طرح تیار ہو کر بیٹھ گئے. شان سے روح قبض ہو گئی. دیکھو بھائی، تو جو آدمی اللہ سے دوستی لگاتا ہے نا تو اس کی موت کیسی آتی ہے؟ دوستی والی آتی ہے. تو مرنے والا جب ایمان والا اللہ کا اور اس کے رسول کا وفادار ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس سے کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کے پاس اس حال میں چل کہ تو بھی خوش اور وہ بھی خوش. تو اب یہ اس حال میں جاتا ہے کہ نہ اسے پیچھے کا کوئی ٹینشن، نہ
آگے کا کوئی ٹینشن، سب کچھ ختم معاملہ. کتنی اچھی چیز ہے. اب مجھے بتاؤ بعض لوگ کیا، چلو چھوڑو تو دوسری بات ہے. یہ 2 واقعے سناتا ہوں اس پر. ایک مرتبہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا تو غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنی بڑی بات یہ. اور یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انتقال اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس وقت ایک طرف سپاٹے پڑ رہے ہیں نا دوسروں کو، تو ٹینشن میں آ جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف ہیں، آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، تم تو وہ ہو جو ہمارے کیسے تھے، وفادار. آج تو تم اطمینان والے ہو. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اللہ کہیں گے جیسے سمجھ لو کہ مثلاً شان کے ساتھ کیا لگا ہوگا، اسٹیٹ لگا ہوگا. آج چھوٹا موٹا نیتا آ جائے تو اسٹیٹ لگتا ہے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو شان ہوگی. اللہ کے بندے شاندار بیٹھے ہوں گے تو اللہ کہیں گے آپ یہاں تشریف لائیے. کتنی عزت والا مقام ہوگا جب پوری کائنات کے لوگ بیٹھے ہیں اور کسی سے کہا جائے کہ آپ آئیے یہاں بیٹھیے، آپ تو ہماری جنت میں جانے والے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو اس طرح وہاں پر خطاب ہو تو دونوں جگہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. یہ عزت کی چیز ہے، لینے کی چیز ہے کہ نہیں ہے. کون لے گا بھائی؟ سب لیں گے انشاءاللہ. اس کی تیاری کرنی پڑے گی. یاد رکھیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جسے اللہ کی رضا مل گئی، کائنات کی تمام دولت اس کے سامنے ہیش ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہیں ملا. جنت مل جانے کے بعد اللہ بلائیں گے بندوں کو، کہیں گے کوئی نعمت باقی ہے؟ کہیں گے اللہ سب تو دے دیا، سب تو دے دیا. بولا آج سب سے بڑی نعمت دیتا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں اب ہمیشہ کے لیے تم سے خوش ہوں، کبھی ناراض بولو نہیں ہوں. اس سے پہلے بھائی آپشن تھا نا کہ اللہ کبھی غصے ہو گئے کہ کیا حرکت کر دی، چل نکل جنت میں سے کہاں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے. بھائی ٹینشن والا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں اب کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی میں تم سے ناراض ہونے والا. بولو بھائی کتنی بڑی چیز ہے. تو یہ رضا بہت بڑی چیز ہے. ہر عمل کے کرتے ہوئے آدمی کے دل میں کیا طلب ہونی چاہیے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بس اس طلب پر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے. کیسا؟ چھوٹے سے کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پوری صورت تھی. پہلا مضمون اس کا یہ تھا کہ بھائی سب کو مرنا ہے، سب کو کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور وہاں پر آدمی کا حساب کتاب ہوگا. اور دوسرا یہ کہ روزی جو ہے وہ کامیابی کا معیار نہیں. جس طرح دن رات پلٹتے رہتے ہیں روزی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ عزت کی چیز نہیں. اعمال اصل عزت کی چیز ہے. فوکس کرو گے، اعمال کرو گے تو کامیاب، ورنہ ناکام. بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا تذکرہ کر کے اصل کامیابی کا بولو میدان بتا دیا کہ میدان حشر میں اصل پتہ لگے گا کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. اور یہ 2 گروہ تھے، ایک کافر لوگ اور ایک پکے سچے ایمان والے لوگ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا شان کے ساتھ ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں داخل کریں. چونکہ جمعہ کا دن بھی ہے، تھوڑی بہت قاری صاحب بھی بات کر لیں گے، تھوڑی وہ زکوٰۃ وغیرہ کا بھی معاملہ آخری ایام ہے. قاری صاحب تشریف لے.